آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ 16 پارے کی تلاوت سنی آپ نے، سورۃ الکہف اور سورۃ مریم۔ سورۃ الکہف کے اندر ایک مشہور ترین واقعہ جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے درس دیا ایک دن اور کہا کہ مجھ سے بڑا عالم کون ہے اس دنیا میں؟ تو اللہ رب العزت کو یہ الفاظ پسند نہ آئے۔ مالک ارض و سما نے کہا جی آپ سے بھی ایک بڑا عالم ہے، آپ جا کے اس سے ملاقات کریں، ایسی ایسی کیفیت اختیار کریں، ایک مچھلی بھی ساتھ لیں اور ایک خادم ساتھ لیں، سفر کی طرف روانہ ہو جائیں، جہاں پر یہ مچھلی بھاگ جائے وہیں پہ وہاں آپ ایک شخص ملے گا جو آپ سے بھی بڑا عالم ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، بڑا مشہور ترین واقعہ ہے۔ کرتے کرتے مچھلی ایک جگہ پہ نکل گئی لیکن انہیں پتہ نہ چلا، نہ ان کے خادم کو نہ انہیں۔ پھر ایک جگہ پہ ٹھہراؤ کیا، صبح کو پوچھتے ہیں خادم سے مچھلی لے آؤ، کھانا لے آؤ، ہم نے کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہے۔ تو خادم کہتے ہیں وہ تو مچھلی تو پیچھے ایک مقام پر نکل گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اسی جیسے جس راستے پر گئے تھے، پہلے یہ راستے ایسے ہی ہوتے تھے کہ جہاں سے بندہ گزر جائے واپسی پھر وہیں راستے پہ ہی آ جائے تو اس کو ہر چیز اپنی واپسی مل جاتی تھی۔ جیسے آج کہیں پہ کوئی چوری وغیرہ ہو جائے، اب شہروں میں تو یہ سسٹم نہیں ہوتا میرے خیال میں، دیہات کے اندر اب بھی یہ ہے کہ وہ چور پکڑ لیتے ہیں اس انداز سے، اگر کچی جگہ ہو، مٹی پڑی ہو یا ایسا راستہ ہو تو پیر وغیرہ چیک کرتے ہیں، جو پیرو باٹی وغیرہ جیسے ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی راستے پر واپسی آئے تو وہاں مچھلی کو پایا، تو وہیں پہ ایک شخص ملا جسے خضر کہتے ہیں، کچھ لوگ علیہ السلام ساتھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ حکیم تھے۔ خیر اس میں اختلاف ہے، وہ حکیم تھے، وہ نبی تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، اس میں اختلاف ہے، اللہ والے ضرور تھے۔ اور وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا بات یہ ہے کہ ہم ایک سفر کا آغاز کر رہے ہیں، اگر اس سفر میں آپ میرا ساتھ دیں گے تو ٹھیک ہے کام چلے گا، اگر آپ کہیں پہ بولیں گے صبر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب سواری پر کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی والے جانتے تھے خضر کو کہ یہ اللہ کا بندہ ولی بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایک سفر کر کے باہر سے آئے تھے، تو اب انہوں نے یہی سمجھ کر کرایہ نہیں لیا، بٹھا لیا کشتی کے اندر۔ تو کچھ سفر کیا تو خضر نے جا کر اس کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ اب جیسے ہی کشتی عیبدار ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، دلیل و قدر تھے، جوش جذبے والے تھے، جنون تھا، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، تو غلط کام نبی ویسے ہی نہیں دیکھ سکتے۔ تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، لہٰذا اب اگر آپ نے صبر نہ کیا تو ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا چلو پہلی دفعہ آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلیں، چلتے چلتے جب اس ایک علاقے میں گئے تو وہاں علاقے والوں نے کھانے کا نہیں پوچھا، معاملات نہیں کیے، مسافر کا حق بنتا ہے اس کا کھانا پوچھا جائے، تو مہمان کیا ہوتا ہے رب کی رحمت ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ انہوں نے کھانے کا پوچھا نہیں ہے، تو جب وہاں سے گزرنے لگے تو ایک دیوار گری پڑی تھی، خضر نے وہ دیوار بنا دی۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام غصہ آ گیا، کہا انہوں نے ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا، آپ جب وہ دیوار بنا رہے تھے تو مستری جب آپ ان سے مزدوری اجرت لے لیتے چلو کھانا ہی مانگ لیتے۔ وہ خضر سے کہتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ ادھر دیکھ رہے تھے یہ کام ٹھیک، ان کے نزدیک بظاہر میں سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کو، اس کے پیچھے کیا معاملات تھے وہ بھی واضح ہو جائیں گے۔ اچھا اب کہتے ہیں اب لاسٹ وارننگ ہے، اب اگر آپ بولیں گے کسی معاملے کے اندر صبر نہیں کریں گے تو وہیں سے ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اب جاتے جاتے دیکھا تو بچے کھیل رہے تھے،
ان بچوں میں ایک ایسا بچہ بھی تھا جو بڑا سمجھدار قسم کا بچہ تھا، تو خضر نے پکڑا، اس کی گردن مروڑی، اس کو مار ڈالا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام جذباتی تھے، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے پیغمبر تھے، یقیناً لاڈلے پیغمبر تھے، کلیم بھی تھے، اللہ سے کلام بھی کی انہوں نے، اللہ کے پیارے بھی تھے، ان کے جذبات اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ وہ نبی ایسا کام، کسی کو حق قتل نبی کے سامنے ہو جائے اور نبی خاموش رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرے رب کا قانون تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ اب خضر کہتے ہیں لہٰذا جو ہمارا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب کے بعد ہم آگے نہیں چل سکتے، آپ علم کی طلب میں آئے تھے لہٰذا اب آگے نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کہا بیٹھے میں آپ کو سارا معاملہ بتاتا ہوں، یہ 3 واقعات وضاحت کے ساتھ۔ کہتے ہیں کشتی میں نے اس لیے توڑی کہ وہ سامنے ایک بادشاہ تھا، اس کا قانون ہے کہ وہ جو کشتی اچھی دیکھتا اس کو پکڑ کر اپنے پاس رکھ لیتا، اور جو ملا ہوتا تھا اس کو ایسے بھگا دیا جاتا، لہٰذا وہ بے روزگار بن جاتا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا، اس لیے میں نے کشتی کو تھوڑا سا عیب دار بنا کے بادشاہ سے نقصان ہونے سے بچا لیا۔ دوسرے نمبر پر کہتے ہیں وہ جو ہم علاقے سے گزر رہے تھے، اس جو دیوار گری پڑی تھی، دیوار کے نیچے خزانہ پڑا تھا یتیم بچوں کا، اگر علاقے والوں کو پتہ چل جاتا تو وہ جہاں پیسے ہوں وہاں علاقے والے نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا، خزانہ ہو لوگوں کو پتہ چل جائے، تو اس لیے میں نے وہاں پر دیوار کھڑی کر دی تاکہ یتیم بچے ہیں، ابھی بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ لے لیں گے۔ تیسرے نمبر پر بچے کو اس لیے مارا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے بجائے نجات کا ذریعہ بنے، بجائے اس کے وہ اپنے والدین کے لیے ان کے اسلام پر دبا بن جاتا، ان کے اسلام کو اس سے تکلیف ہوتی، اس لیے میں نے اس کو مار دیا اللہ کے حکم سے، اور اللہ اس کا نعم البدل اس کو مزید اچھا عطا کرے گا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام خاموشی اختیار کرتے، مسائل سنتے رہتے تو مزید ہمیں اس سے بھی اچھے مسائل سننے کو ملتے، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جو وہاں پر ایک مظاہرہ تھا وہ علم والا، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، دنیا کے اندر اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے، نبیوں کو بھی اللہ نے ایک حد تک علم دے کر بھیجا ہے، فرشتے ہیں ان کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے، اللہ جس کو سکھا دے، ہاں سب سے زیادہ علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اب آگے آج سورۃ مریم کی بھی تلاوت سنی آپ نے، اس کے اندر ایک خوبصورت واقعہ سیدنا زکریا علیہ السلام کا، ویسے تو سیدہ مریم کا بھی واقعہ ہے اس کے اندر، تمام نبیوں کے اس کے اندر واقعات ہیں، لیکن شروع کے اندر ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا چپکے سے، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، چپکے سے مرادی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو تہجد کی نماز ہوتی ہے اس میں کھڑے ہو کر پکارا، اس وقت انسان اپنے رب سے ڈائریکٹ ملاقات کر رہا ہوتا ہے، ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، وہ مالک سے اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، تو وہ ایک چپکے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑھاپا آ چکا تھا کہ اب لوگوں کے سامنے کہتا مجھے اولاد چاہیے، تو لوگ پھر باتیں کرتے ہیں، لوگ تانے مارتے ہیں، دیکھو جی بڑھاپا آ گیا۔ اولاد کی نعمت ہر عمر میں مانگی جا سکتی ہے، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے عطا کر دیں، اور سیدنا زکریا علیہ السلام نے چپکے سے اللہ کو پکارا، پھر کہتے ہیں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گئے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، تو سفیدی میں مانگنا بھی اللہ کو پسند ہے، سفیدی کی عمر ہو جب سر کے بال سفید ہوں، داڑھی کے بال بھی سفید ہوں، پھر بھی اللہ سے ہر دعا مانگی جا سکتی ہے، وہ جو جوانی پہ دینے میں قادر ہے وہی اللہ بڑھاپے کے اندر دینے پر بھی قادر ہے، اس کے پاس ہر چیز۔ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، ہڈیاں بھی کمزور ہیں، معاملات سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، لیکن اللہ مجھے اولاد بھی عطا فرما دے، اللہ سے مانگ رہے نا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اللہ مجھے بھی وارث عطا کر دے جیسے تو نے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا یعقوب علیہ السلام کو وارث عطا کیا تھا۔
वारिस अता किया ना, पीछे सूरत यूसुफ के अंदर आपने तज़किरा तफसीर के साथ सुना। तो इधर एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि यहां विरासत से मुराद जायदाद नहीं है, यहां विरासत से मुराद इल्म है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया की विरासत मल्ला दिरहम वला दिनार, दिनमो दिनार नहीं होती। अंबिया की विरासत क्या है? इल्म। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की जो विरासत थी वो आपकी वो सदका था, आपकी जो असल विरासत थी वो आपका इल्म था। नबियों की विरासत क्या होती है? इल्म होती है। इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया, नबियों की विरासत इल्म होती है। इसलिए ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब से मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे मेरा वारिस अता कर दे। वजअलहु रब्बी रज़िया, या ज़करिया, ए ज़करिया, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। अल्लाह फरमाते हैं, ए ज़करिया, हमने आपको खुशखबरी भी देनी है और आपको ऐसा बेटा अता करेंगे, ऐसा फर्मा बरदार बेटा अता करेंगे, ऐसा आपको वारिस अता करेंगे जिसका नाम इस्मुहु यहया, जिसका नाम क्या होगा? यहया। नबी ज़करिया भी पैगंबर और अल्लाह ने यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नबूवत अता करनी थी। यहया का मानी है अल्लाह करे तादेर आप जिंदा रहे, अल्लाह करे आप तादेर जिंदा रहें। ये अल्लाह के पसंदीदा नाम में से। अल्लाह फरमाते हैं लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिय्या, ऐसा प्यारा नाम है आज से पहले दुनिया के अंदर ये नाम किसी ने रखा भी नहीं है। तो ये प्यारा नाम अल्लाह को भी पसंद था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पैगंबर होते हैं, जब भी उन्हें तकलीफ होती है, परेशानी होती है, मुसीबत आती है, तो वह इस मुसीबत के आलम में अपने रब को पुकारते हैं, अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। औलाद नहीं है तब भी रब की तरफ रुजू है, रब ने औलाद दे दी फिर भी उसी की तरफ रुजू है। इंसान का जब रुजू अपने रब की तरफ हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त अता फरमाते हैं। अल्लाह आखिरत के दिन भी उसे इज़्ज़त अता फरमाएंगे जिस बंदे का ताल्लुक अपने रब के साथ जुड़ गया। बुढ़ापा है रब के साथ ताल्लुक है, जवानी है रब के साथ ताल्लुक है। सूरत कहफ, कहफ कमानी नौजवान, यहां अल्लाह ने जवानों का जिक्र किया है। तो हर उम्र के अंदर भी इबादत अल्लाह को पसंद आती है। आपने ये हदीस कई बार सुनी होगी, जब बंदा हाथ उठाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मेरा बंदा। फिर एक जवान, उसका अपना ही लज्जत है। जब एक बूढ़ा शख्स, एक बुजुर्ग शख्स, एक बुजुर्ग खातून जब अपने रब के सामने हाथ उठाती है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं आसमान का रब ऐलान करता है कि मुझे इसके सफेद बालों पर शर्म आती है कि मैं इसके हालतों को खाली लौटा दूं। तो सैयदना ज़करिया भी बुढ़ापे की हालत में सफेद बाल हैं, सफेदी छा चुकी है, लेकिन मायूस नहीं हुए। मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है रब्बुल आलमीन जो बे औलाद हैं उन्हें नरीना औलाद अता फरमाए, और जिन्हें औलाद दी है उन्हें वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए, उन्हें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिंदा रखे तो इस्लाम पर, मौत है तो इस्लाम वाली। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।